بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے سورج گرہن میں نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ 561 صحیح بخاری شریف سیدنا عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جلدی میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفتاب اور ماہتاب کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن میں نہیں آتے ہیں، اور جب یہ کیفیت دیکھا کرو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، یہاں تک کہ وہ حالت جاتی رہی۔ ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ حدیث گرہن کئی بار بیان کی گئی ہے۔ اس طرح کی ایک اور حدیث میں سیدنا معیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، جس دن کے سیدنا ابراہیم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم کی وفات کے سبب سے سورج گرہن ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند نہ کسی کے مرنے سے گرہن میں آتے ہیں اور نہ کسی کے جینے سے، لہٰذا جب تم گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ سورج گرہن میں صدقہ کرنا یعنی صدقہ دینا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 562 صحیح بخاری شریف ام المومنین عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز میں بہت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا تو وہ بھی بہت طویل کیا، پھر رکوع کے بعد قیام کیا تو بہت طویل قیام کیا اور پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل رکوع کیا اور پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور بہت طویل سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی کے مثل میں جو پہلی رکعت میں کیا تھا، اس کے بعد نماز مکمل کی اور اس وقت تک آفتاب صاف ہو چکا تھا، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، آفتاب اور ماہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، نہ کسی کے مرنے سے گرہن میں آتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی سے، پس تم جب اسے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم، اللہ سے زیادہ کوئی اس بات کی غیرت نہیں رکھتا کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم لوگ ان باتوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہیں ہنسی بہت کم اور رونا بہت زیادہ آئے۔ گرہن کی نماز کے لیے اعلان کرنا۔ حدیث مبارکہ 563 سیدنا عبداللہ بن عمر بن خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب سورج گرہن ہوا تو الصلاۃ جامعہ کے الفاظ کے ساتھ اعلان کیا گیا، یعنی نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ گرہن میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ حدیث مبارکہ 564 ام المومنین عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہود یہ ان سے کچھ دریافت کرنے آئی اور اس نے بطور دعا کہ ام المومنین عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے پناہ دے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں پر ان کی قبروں میں عذاب کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا، ہاں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرہن والی حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ گرہن کی جماعت سے پڑھنا۔ گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنا۔ حدیث مبارکہ 565
صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گرہن کی طویل حدیث ذکر کی، پھر کہا کہ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ میں کھڑے کھڑے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ رہے تھے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا تھا اور ایک خوشہ انگور کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا، اگر میں اسے لے آتا تو تم اسے کھایا کرتے جب تک کہ دنیا باقی رہتی، اور اس کے بعد مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے آج کے مثل کبھی خوفناک منظر نہیں دیکھا، اور میں نے عورتوں کو دوزخ میں زیادہ پایا۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے کفر کے سبب سے۔ سوال کیا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرے، پھر اتفاقاً کوئی بدسلوکی تیزی جانب سے دیکھ لے، تو بلا تعمیل کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بلائی دیکھی ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔